السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، درس بخاری آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری و ساری ہے۔ گزشتہ کے درس میں ہم نے 26ویں حدیث بخاری کے ترتیب نمبرات کے اعتبار سے 26ویں حدیث ہم نے مطالعہ کیا اور اس کے نکات اور خلاصے کو جاننے کی کوشش کی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی بھی توفیق دے، حدیث کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور ان کا ادب کرنا یہ ایمان کا جز ہے، جس میں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی توفیق دے اور اس پر عمل کر کے ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سدھار سکیں۔ بات چل رہی تھی ایمان اور عمل، اسی پر کتاب الایمان کی بنیاد امام بخاری رحمہ اللہ نے رکھی، اور بعض لوگوں نے حدیث کی مخالفت یا حدیث کو گرا کر اپنے مسالک کی بات اور اپنے مسالک کے اماموں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی ایک ناکام کوشش کی تھی، جس پر میں نے تبصرہ کیا، بعض طرف اشارے کیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیک توفیق دے، یہ تعصبات کو چھوڑیں اور خالص قرآن و سنت کو مان کر زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو توفیق دے۔ تو ہم اب آگے جو 27ویں حدیث ہے یہ پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے امام بخاری اپنے ترتیب کے اعتبار سے وہی باب بھی باندھا ہے اور اس باب کی تائید میں قرآن کی آیتیں لا کر پھر حدیث لائی ہے۔ باب باندھا ہے اذا لم یکن الاسلام علی الحقیقہ، جب حقیقی اسلام پر کوئی نہ ہو، یعنی اسلام کہہ رہا ہو، ایمان کہہ رہا ہو، لیکن حقیقت میں اس کے اندر نہیں ہے اسلام، ایسے لوگوں کی بابت کیا باتیں ہیں، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن آیتوں میں ان لوگوں کو کیا ہے خطاب کیا ہے، یہ باب باندھ کر وہ دراصل آگے چند خلاصہ اس باب کا قرآن و سنت سے بیان کرنے کے بعد حدیث پر آ رہے ہیں، جو کہ 27ویں حدیث ہے۔ فرما رہے ہیں وَكَانَ عَلَى الْإِسْتِسْلَامِ وَكَانَ عَلَى الْإِسْتِسْلَامِ أَوِ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، سورہ حجرات آیت نمبر 14۔ فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره ان الدين عند الله الاسلام، آل عمران 19 آیت نمبر، اور اسی طرح ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، آل عمران 85 آیت نمبر۔ یہ دراصل کیا ہے، باب کے خلاصے کے طور پر یہ آیات کو لائے ہیں۔ پہلے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ فرمایا کہ حقیقی اسلام پر کوئی نہ ہو، اس کا باب۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اذا کان علی الاستسلام او الخوف، یا نہیں او الخوف من القتل، فرمایا کہ محض ظاہری طور پر مسلمان بن گیا ہو کوئی، یا قتل کے خوف سے یا لغوی اعتبار سے اس پر مسلمان کا اطلاق ہو رہا ہو، یعنی ظاہر کر لیا بس اسلامی طور پر، دل میں نہ ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی حجرات میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب دیہاتی لوگ آئے، کہا ہم ایمان لائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا آپ کہہ دیجئے کہ قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولکن کونوا اسلمنا، بلکہ تم تو یہ کہو کہ اپنے آپ کو کہ ہم نے بظاہر مسلمان ہو گئے۔ اگلی آیت اور جملہ جو ہے سخت ہے، فرمایا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ان کے دلوں کے اندر ایمان تو ابھی داخل ہی نہیں ہوا،
ہاں، لیکن ایمان حقیقتاً حاصل ہو تو رب العالمین ان کو کیسے خطاب کرتا ہے؟ فرمایا کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، یعنی لفظ ایمان اور اسلام ایک ہی معنی میں یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ مثلاً ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اب اسلام میں ایمان نہیں آتا، ایمان مراد ہے وہاں پر اور اسلام بھی مراد ہے۔ تو اگر الگ الگ کہیں استعمال ہوگا، ایمان مراد ہو ایمان کہہ کے اسلام مراد ہوگا، اسلام کہہ کے ایمان مراد ہوگا، جیسا میں پہلے بھی سمجھایا ہوں، ایک ہی جگہ اگر آئیں گے تو وہاں ایمان مراد ہوگا اور اسلام مراد ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی بعد میں آ رہے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ ایک دوسری آیت وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر بھی مقصود یہی بتانا ہے کہ یہاں پر اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دین اسلام کہا گیا ہے تو یہاں ایمان کے ساتھ کہا گیا ہے، ایمان کے ساتھ ہی اسلام بھی مکمل ہوتا ہے۔ اب آئیے آگے 27ویں حدیث، فرمایا حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عامر بن سعد بن ابی وقاص عن سعد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى رهطا وسعد جالس فترك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا الی فقلت یا رسول اللہ ما لك عن فلان فواللہ انی لأراہ مؤمنا فقال او مسلما فسکت قلیلا ثم غلبنی ما اعلم منہ فعدت لمقالتی فقلت ما لفلان فواللہ انی لأراہ مؤمنا فقال او مسلما فسکت قلیلا ثم غلبنی ما اعلم منہ فعدت لمقالتی وعاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم قال یا سعد انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی خشیۃ ان یکبہ اللہ فی النار۔ یا رب، رواہ بخاری کے ساتھ ساتھ رواہ مسلم، ابو داؤد، نسائی میں بھی حدیث آئی ہے۔ حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی اور انہی عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اور اپنے والد سعد سے سن کر یہ خبر دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کو کچھ عطیے دیے، کچھ مال دیا۔ حضرت سعد وہاں موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک شخص کو کچھ نہ دیا، تو حالانکہ وہ ان میں سب سے زیادہ پسند تھا، یعنی اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پسند تھا، یعنی ان کا ایمان، ان کا اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، وہ اپنوں میں سے قریبوں میں سے تھے، لیکن ان کو کچھ نہ دیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ نے فلاں کو کچھ نہ دیا، میں اسے مومن گمان کرتا ہوں، یعنی یہ مومن ہیں، ان کو کچھ نہ دیا آپ، جو اجنبی لوگ آئے ان کو دے دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن یا مسلم؟ پھر تھوڑی دیر چپ رہے، پھر حضرت سعد کو اس پر رہا نہ گیا تو وہ پہلی والی بات دہرانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ بھی وہی جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو انہیں مومن دیکھ رہا ہوں، تو اللہ کے رسول نے کہا مومن یا مسلم؟ پھر آپ نے فرمایا کہ 3 مرتبہ ایسا ہوا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ سعد، باوجود ہے کہ ایک شخص مجھے زیادہ عزیز ہے، پھر بھی میں اسے نظر انداز کر کے کسی دوسرے کو اس خوف کی وجہ سے مال دے دیتا ہوں کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر نہ جائے، اللہ اسے آگ میں اوندھا منہ نہ ڈال دے۔ یعنی ان کے ایمان پر مجھے بھروسہ ہوتا ہے، ان کے تقوی پر مجھے بھروسہ ہوتا ہے، تو میں انہیں کچھ نہیں دیتا ہوں، ان کے ایمان کے حوالے کر دیتا ہوں۔ لیکن جن کے ایمان میں کمی ہوتی ہے، جن کے ایمان میں کمزوری ہو سکتی ہے، میں انہیں مال دے کر اس میں مدد کرتا ہوں تاکہ وہ اس کے اندر پختہ ہو جائیں، یہ دنیا نہ ملنے کی وجہ سے ایمان کھو نہ دیں اور جہنم میں نہ چلے جائیں۔
یہاں تو سب سے پہلی بات وہ ہو گئی جو باپ کا حصہ ہے کہ ایمان کم ہوتا ہے بڑھتا ہے، اور دوسری بات وَرَوَاهُ یونس وصالح ومعمر وابن اخی الزہری عن الزہری، اس باب میں اس سند کو اور طرح سے بھی لائے ہیں۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اس کو یونس، صالح اور زہری کے بھتیجے عبداللہ نے بھی انہی سے روایت کیا ہے۔ اب ذرا سمجھیے کہ خاص کر جو آیت حجرات کی ہم پڑھے، قالت الاعراب آمنا کے سلسلے میں، وہ آیت کریمہ اصل میں بنو اسد کے کچھ بدوؤں کا ذکر ہے جو مدینے میں آ کر اپنے اسلام کا اظہار کیا اور احسان بھی جتا رہے تھے، ہم آئے آپ کو تقویت ملی، ہماری طرف سے اسلام کو غلبہ ہوا، ایسا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ہمارا احسان ہے کہ نہ کہ تمہارا، جیسا کہ بعد میں وہ آیت صاف طور پر نیچے آ رہی ہے کہ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، تم لوگ احسان جتا رہے ہو اسلام پر کہ تم نے اسلام قبول کیا، یہ کرنے سے ایسا ہوا ویسا ہوا، تمہیں دراصل کیا ہے، اس پر دراصل اترانا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے ہدایت دی کہ تم اسلام قبول کیا آ کر، یہ اللہ کا احسان ہے، اسلام کا احسان ہے، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے اس پر۔ تو غرض کہ ان کے احوال تھے یہ جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، تو اللہ نے فرمایا کہ احسان ہم نے کیا ہے، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے۔ اچھا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس شخص کے بارے میں قسم کھا کر مومن کہنے کا جو بیان دیا تھا، اس پر آپ نے تنبیہ فرمائی، فرمایا کہ ایمان دل کا فعل ہے، کسی کو کسی کے باطن کی یا اندر کی کیا خبر، ظاہری طور پر مسلمان ہونے کا حکم ہم لگا سکتے ہیں۔ اس باب میں اور اس کے ذیل میں یہ حدیث لا کر امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی قبول ہے جو دل سے ہے، ویسے دنیاوی امور میں ظاہری اسلام ہی کو دیکھا جائے گا، لیکن اللہ کے پاس اندر کا جو اسلام ہے اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے، اسی پر ثواب دے گا، وہی جانچا جائے گا۔ اور اس مقصد کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ کے ایمان اور اسلام شرعی اعتبار میں اتحاد ثابت کر رہے ہیں کہ یہ دونوں اگر الگ الگ آئیں تو وہاں پر ہی معاملہ کیا ہو سکتا ہے، الگ الگ مراد ہے، اور ایک جگہ آئیں وہاں پر ہی معاملہ الگ ہو سکتا ہے۔ اگر الگ الگ آئیں تو اسلام کہہ کے ایمان مراد ہوتا ہے، ایمان کہہ کے اسلام مراد ہوتا ہے۔ اب آئیے یہاں پر وہ اہم ترین بات جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت سعد نے جب فرمایا کہ فواللہ انی لأراہ مؤمنا، اللہ کی قسم میں تو انہیں مومن شمار کرتا ہوں، مومن دیکھتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے اتنا حتمی طور پر وہ دل کا جو معاملہ ہے اس پر یقینی طور پر قسم کھانے سے اللہ کے رسول نے گویا کہ کیا ہے، روکا کراہت کی، فرمایا کہ مسلمن، مومنن نہیں مسلمن کہو، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ظاہری بات ہے، ایمان جو ہے وہ قلبی بات ہے۔ ہر ایک کو مومن ہونے کی گارنٹی ہم نہیں دے سکتے، مسلمان ہونے کی گارنٹی ہم دے سکتے ہیں کیونکہ وہ ظاہری طور پر ہے، باطن کا اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے۔ اور دوسری جو سب سے اہم ترین بات یہاں پر ذکر ہوئی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا سعد انی لأعطی الرجل، فرمایا کہ سعد میں جس کو دیتا ہوں، کچھ عطا کرتا ہوں، کچھ مال دیتا ہوں، حالانکہ وہ دوسروں میں کا ہوتا ہے، اپنا نہیں، یعنی زیادہ مجھے پہچان نہیں، یعنی خاص صحابہ میں سے نہیں۔ کیوں دیتا ہوں میں؟ احب الی خشیت، اس شخص کے علاوہ جو اللہ کی خشیت رکھتا ہے اس شخص کا معاملہ الگ ہے، اس کو ایمان کے حوالے کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے ایک شخص بہت عزیز ہے،
میں اسے نظر انداز کر کے بھی دوسرے اور شخص کو اس خوف سے دے دیتا ہوں، احب الی خشیۃ ان یکبہ اللہ فی النار، یعنی وہ ایمان میں کمزور ہے، اس دنیا کی وجہ سے اس کا ایمان اور پختہ ہو جائے۔ تو معلوم ہوا اس طرح کی کیا ہے، قبول اسلام پر جو نئے نئے آئے ہیں، جو ہم نو مسلم حضرات جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، ان کی مالی مدد کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ اسلام پر جم جائیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، اسلام پر ان کو لانے میں تو محنت کرتے ہیں بہت سے لوگ، اسلام لانے کے بعد کے تکالیف میں ان کو ساتھ نہیں دیتے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بہت سے لوگ اسلام لانے کے باوجود بھی پریکٹیکل مسلم نہیں بنتے، یا نہیں تو پھر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کیا ہے پناہ میں رکھے، پھر اسی مذہب میں یا کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں، کسی اور مذہب میں چلے جاتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ یہ وبال، یہ گناہ کس پر پڑے گا بعد میں؟ ہمارے اوپر۔ تو اس لیے فرمایا کہ جن کا ایمان کامل، جن کے لیے ہم کیا ہیں، جانتے ہیں کہ ایمان میں پختہ ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں ان کو نظر انداز کر دیتا ہوں کیونکہ ان کا ایمان مضبوط ہے، حالانکہ وہ مجھے عزیز ہیں لیکن میں نہیں دیتا ان کو۔ جیسا کہ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول، یہ مومن نظر آئے، ان کو آپ کچھ نہیں دے رہے، فرمایا کہ میں اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ وہ مومن ہیں، واقعتاً ان کے اندر وہ ایمان ہے کہ دنیا اور دین، دنیا سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنا بھی ہو دین پر قائم رہیں گے۔ لیکن جو ابھی قبول اسلام لائے ہیں، ابھی کیا ہے، ان کا ابتدا ہے، ان کو سپورٹ کر کے ان کے ایمان کو مضبوط بنانا تھا، جس کے لیے میں نے ان کو اور دیا۔ تو نو مسلم حضرات جو آتے ہیں، ان کے کئی مسائل ہوتے ہیں جن کے لیے کیا ہے، کھل کے دینا چاہیے۔ اگر ہم معاشرہ ان کی مدد کے لیے تیار ہو جائے تو یاد رکھو مسلمان ہونے والوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن ہم اس میں بہت کنجوسی کرتے ہیں، بہت کنجوسی کرتے ہیں۔ مجھے تو کئی لوگ مل کے کیا ہے اپنی رودات سناتے ہوئے رو پڑے کہ ہم نے کیا کیا، فلاں مشقتیں اٹھا کے اسلام قبول کیا، لیکن کرنے کے بعد ہمیں کوئی سپورٹ اسلامی معاشرے سے نہیں ملی، کئی مہینے بھوکا رہنا پڑا، کئی مہینے ایسے جگہ رہنا پڑا جہاں پر کیا ہے صرف چھت آسمان کی تھی، گھر نہیں ملا، ہمیں سپورٹ کوئی نہیں ملا، کئی دن فاقہ ایسے رہنا پڑا ہم کو، کئی غلط خیالات آئے کہ نکل کے واپس نہ چلے جائیں ہم، کیونکہ ہمیں کیا ہے اسلامی معاشرے سے جس سپورٹ کی توقع تھی وہ نہیں ہوئی ہمیں۔ حالانکہ یہ چیز ہمارے اندر بدرجہ عتم موجود ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کو اگر ہم دھتکار دیں تو پھر کون۔ اور خاص طور پر لڑکی دینے کے معاملے میں بعضوں نے مجھ سے التجا کی، نو مسلموں کو کوئی اپنے خاندان سے لڑکی نہیں، ارے وہ تو نو مسلم ہے، اسے کیا دیں گے ہم، کیا اعتبار کریں گے۔ اگر کیا ہیں اپنے گھر کی بچی کسی ناہنجار سے، کچھ گنہگار سے، کسی زانی سے، کوئی کیا ہے بدخلق سے، کوئی کیا ہے بد اخلاق سے، کوئی کالج کا کیا ہے جو بد کردار لڑکا ہے اس کے ساتھ بھاگ جائے، تب تو ہم صبر کر لیتے۔ جب باقاعدہ طور پر اسلامی لحاظ سے رشتہ ہے اور وہ غیر مسلم ہے لیکن بعد میں مسلمان ہو گیا، اور اس کے اسلام کو ہم پریکٹیکل دیکھتے ہیں، اچھے ہیں وہ لوگ اور پریکٹیکلی مسلمان ہے، اس کو اپنی بیٹی یا اپنی رشتہ داروں میں کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، اسلامی لحاظ سے ان کو سپورٹ نہیں ملتی ہے، خواہ وہ پیسے کی ہو، خواہ وہ کیا ہے خاندان کی ہو۔ تو اس حیثیت سے وہ ایمان جو ابھی کمزور سا لے کے ابھی آئے ہیں، ان کو مضبوط کرنے کی ان کے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہوتی، تو بہت سے غلط راہوں پہ چلے جاتے ہیں، نام کے مسلمان رہ جاتے ہیں، یا نہیں تو کیا ہے پھر دوبارہ چلے جاتے ہیں اپنے کفر میں، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان کیا کہ یہ آگ میں جانے کے برابر ہے، اور وہ جانے کے لحاظ سے جو تقویت پہنچائی وہ ہمارا معاشرہ ہے، تو گناہ میں ہم بھی شریک ہوں گے۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ کہ یہ دراصل کیا ہے سوچنے کی بات ہے، بہت اہم ہے کہ ہم اس پہ سوچیں، غور و فکر کریں کہ اس طرح کے لوگوں کے لیے کیا کیا جائے، اور جہاں کیا جا رہا ہے وہاں تک مال پہنچائیں۔ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ادارے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں ان تک تو کیا ہے یہ چیز پہنچائیں غیر مسلموں کے لیے، اور ہمارے ہر مسجد کے اندر ایک شعبہ ہو، مال کا ایک حصہ ہو، مساجد کے متولیان کیا ہیں یہ کریں کہ غیر مسلموں کے لیے خاص کیا جائے،
ان کے مسائل پر حل کیا جائے، ان کے لیے روم نہیں تو روم کا ارینجمنٹ کیا جائے، وہ مسائل میں پھنس گئے یا ان کے جو رشتہ دار ہیں ہندو یا جو بھی مذہبی اعتبار سے وہ لوگ ان کو تنگ کر رہے ہیں تو عدالتوں میں کیس لڑنے کا انتظام کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں، بہت بڑا دین کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ہمیں وہی سبق دے رہے ہیں کہ ہم کو عزیز ہے وہ بندہ، پھر بھی ہم اسے کچھ نہیں دیتے، لیکن ان کو ہم دیتے ہیں کہ دوبارہ یہ جہنم میں نہ پہنچ جائیں، اس واسطے کہ یہ ابھی اسلام قبول کیے ہیں۔ تو یہ حدیث کے اس ٹکڑے کو کبھی نہ بھولنا کہ یا سعد انی لأعطی الرجل وغیرہ احب الی خشیۃ ان یکبہ اللہ فی النار، اس ڈر کی وجہ سے میں کیا ہے دیتا ہوں ان کو کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیا منہ کے بل جہنم میں ڈال دے۔ کیوں منہ کے بل جہنم میں جائیں گے؟ اگر وہ پھر بیک لے لیے، مرتد ہو گئے تو جہنم ہی نہ جائیں گے، وجہ اس میں اسلامی معاشرہ بنے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت اہم سوچنے کی بات ہے، اور خلاصے کے اعتبار سے دو باتیں، یہ ایک بات وہ ایک بات کہ حتمی کسی کا مومن ہونا ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بار بار تنبیہ کی کہ وہ جب بھی کہہ رہے تھے انی لأراہ مؤمنا، تو اللہ کے رسول کہہ رہے تھے او مسلما، انی لأراہ مؤمنا، تو اللہ کے رسول کہ او مسلما۔ دیکھو مومن نہیں، مسلم کہو، مسلم کہو، مسلم کہو، کیونکہ ظاہری جو اعمال ہیں وہ اسلام پر دلالت کرتے ہیں، اندرونی جو ایمان ہے وہ مومن ہے، وہ اندرونی اللہ اور بندے کا تعلق ہوتا ہے، جس میں ہم حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتے کسی کو۔ تو یہ بات جو ہے ایمان اور اسلام میں اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے کہ مسلم کہو، مومن نہ کہو، تو ہم تو کیا ہیں، بعضوں کے آسمان سے قلابے ملا دیتے ہیں، آسمان تک پہنچا کے چھوڑتے ہیں، یہ وہ ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، درجات میں یوں بلند کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مبالغہ آمیز القاب سے پکارنے پر یا بولنے پر حد بندی لگائی ہے، روکا ہے۔ تو یہ تھی مکمل طور پر یوں سمجھیے کہ مختصر وضاحت جو میں نے آپ کو یہاں پر دینے کی کوشش کی۔ 27 نمبر کی جو حدیث ہے جو کہ حضرت سعد سے روایت ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا۔ انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں 28 نمبر کی جو روایت ہے وہ ہم پڑھیں گے اور اس کے احکامات کو اور اس کے لوازمات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اجازت دیں۔ انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے ساتھ آپ سے ملوں گا اور انشاءاللہ درس بخاری پھر ہم اگلے حدیث کو پڑھیں گے۔ ھذا وباللہ توفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔